बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तालिबान अपनी एयरफोर्स बनाने की जानब किस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। फिर आपको गनी हुकूमत के 3 ख़तरनाक प्लान्स बताएंगे जो आज उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट अल जज़ीरा को बताए हैं, और तालिबान ने भी इन प्लान्स का तोड़ निकाल लिया है। फिर आपको रशीद दोस्तम के हवाले से एक अहम खबर देंगे, अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से एक अहम खबर देंगे, और फिर आपको इमरान खान के इंटरव्यू के बारे में बताएंगे जो उन्होंने रॉयटर्स को दिया है और जिसमें उन्होंने अमेरिका को धो कर रख दिया है और गनी पर भी इतना प्रेशर डाला है कि गनी ने सरेंडर कर दिया है अफ़गान तालिबान के सामने। जी हाँ नाजरीन, बहुत बड़ी खबर है, गनी ने सरेंडर कर दिया है और अफ़गान तालिबान फिर भी नहीं मान रहे। सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। कल हमने आपको बताया था कि कुंदूज एयरपोर्ट और एयरफील्ड पर मुकम्मल कब्जा हासिल करने के बाद अब अफ़गान तालिबान का रुख एयरपोर्ट्स और एयरफील्ड्स की तरफ होगा, क्योंकि उनकी एक ही बड़ी कमज़ोरी है कि उनके पास एयरफोर्स नहीं है और फ़िज़ाई हमलों का वो सही तरह से जवाब नहीं दे सकते। तो अब वो अफ़गान फोर्सेस के पायलट्स को कब्ज़े में ले रहे हैं, उनके एयरफील्ड्स को कब्ज़े में ले रहे हैं ताकि एक तैयार एयरफोर्स जो अमेरिका ने बनाई हुई है वो अफ़गान तालिबान को मिल जाए। और कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से उन्होंने भारतीय हेलीकॉप्टर को भी अपने कब्ज़े में लिया और उसमें उड़ान भी भरते रहे। तो हमारी कल की खबर से लेकर अब तक तालिबान मज़ीद 2 एयरपोर्ट्स और एयरफील्ड्स पर मुकम्मल कब्ज़ा कर चुके हैं। यानी 24 घंटे में तालिबान ने 3 एयरपोर्ट्स पर कब्जा किया है और मुकम्मल कब्जा किया है जहाज़ों और एक्सेसरीज के साथ। शबरगान जो कि जोसेजान का इलाका है, यहाँ पर भी अफ़गान तालिबान कंट्रोल हासिल कर चुके थे, लेकिन 3 दिन से जंग चल रही थी। कुछ इलाके बशमूल एयरपोर्ट अफ़गान फोर्सेस के कब्ज़े में थे। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक तालिबान ने शबरगान और उसके एयरपोर्ट को भी मुकम्मल अपने कंट्रोल में ले लिया है। गनी हुकूमत ये तासुर दे रही है कि सब अच्छा है, लेकिन दुनिया अंधी नहीं है। दुनिया देख रही है कि तालिबान जिस स्पीड से अफ़गानिस्तान फतह कर रहे हैं, इतनी स्पीड से कभी कोई सुपर पावर भी किसी कमज़ोर से कमज़ोर तरीन मुल्क को भी फतह नहीं कर सकी। तो आज अल जज़ीरा ने अफ़गानिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर यानी वज़ीर दाखिला जनरल अब्दुल सत्तार मिर्ज़ा-ए-क़वाल्ब से इंटरव्यू के दौरान पूछा कि आप कैसे इतने कॉन्फिडेंट हैं कि अफ़गानिस्तान में आप ही की हुकूमत रहेगी। बज़ाहिर तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, आपके पास ऐसा क्या प्लान है जिसकी वजह से आप इतने कॉन्फिडेंट हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 3 प्लान हैं, आप गौर कीजिएगा। प्लान ए ये है कि जिन इलाकों पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है हम वहाँ पेशकदमी करेंगे और वो इलाके उनसे वापस लेंगे। लेकिन ये प्लान तो 100% फेल लग रहा है, क्योंकि वापस लेना तो दूर की बात, जो इलाके उनके पास नहीं हैं, जो आपके कब्ज़े में है, आप वो नहीं बचा सक रहे तो वापस कैसे लेंगे। तो ये प्लान तो नाकाम है। दूसरा प्लान ये है कि अपने तैयारों से फ़िज़ाई हमले करेंगे, लेकिन उसमें एक मसला होता है कि पता नहीं चलता कि कौन सिविलियन है और कौन तालिबान है। तो हम जब दूसरे प्लान पे जाएंगे तो फिर हम इस चीज़ की परवाह नहीं करेंगे कि कौन सिविलियन है कौन तालिबान है, हम बस फिर सिर्फ तबाही मचाएंगे, सब कुछ उड़ा कर रख देंगे, फिर तालिबान नहीं बच सकेंगे। तो ये दूसरा प्लान है। लेकिन जिस तरह से तालिबान ने एयरपोर्ट्स और एयरफील्ड्स पर कब्ज़ा शुरू कर दिया है तो लगता है कि ये काम आप कर ही नहीं सकेंगे, और करें भी तो इससे पहले अमेरिका भी ये सब कुछ आजमा चुका है, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये प्लान भी नाकाम है। आखिरी प्लान ख़तरनाक है, और ये वो प्लान है जिसके तहत ऑलरेडी भारत, अमेरिका और अफ़गान हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ रहे हैं, और ये जंग है साजिश की, खाना जंगी क्रिएट करने की, 5th जनरेशन वार। इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। अफ़गानिस्तान के वज़ीर दाखिला ने कहा कि पहले तो हम अफ़गान तालिबान के जितने मुखालिफ ग्रुप्स हैं अफ़गानिस्तान में उनको इकट्ठा करेंगे, उनको असलहा देंगे, उनको पैसे देंगे कि जाओ लड़ो तालिबान के साथ। और ये प्लान यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, ये आगे भी है। लेकिन उससे पहले हम आपको याद करा दें कि आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि मोदी ने गनी को एक पैगाम दिया है कि तुम परेशान ना हो, ये ना समझना कि भारत ने पीठ दिखा दी है। हम तालिबान मुखालिफ ग्रुप्स को इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें फिर हम लड़वाएंगे तालिबान के साथ। लेकिन यहाँ पर मोदी ने गनी को थोड़ा सा धोखा दे दिया था। वो ग्रुप्स तो इकट्ठे कर रहा था, उसने कर भी लिए थे, और पहली बार टीटीपी का चीफ CNN पे भी आया था जब उसने कहा था कि पाकिस्तान को हम फतह करेंगे। तो ग्रुप्स तो उसने इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन उनको तालिबान से नहीं लड़वाना था, उनको पाकिस्तान से लड़वाना था, उनको तालिबान के साथ मिलवाना था ताकि तालिबान को भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया जा सके। और गनी की हुकूमत चूँकि जा रही है तो भारत तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे कर सके।
تو یہ مودی نے غنی کو دھوکہ دیا تھا، لیکن غنی اس پلان پر کام کر رہا ہے جو بھارت نے اس کو بتایا تھا۔ پھر اس پلان سی میں مزید کیا ہے؟ پروپیگنڈا وار۔ یہ بھی پچھلے 20 سالوں میں افغانستان نے بھارت سے سیکھی ہے۔ گراؤنڈ پہ لڑنا نہیں سیکھ سکے، لیکن پروپیگنڈا وار یعنی 5th جنریشن وار سیکھ لی ہے، اور یہ سب سے خطرناک وار ہے، ہائیبریڈ وار جسے کہتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہمارے پاس بھی عمران خان ہے، وہ اس وار کو کامیاب ہونے نہیں دے رہا اور ان کی اربوں ڈالرز کی پروپیگنڈا مشینز کا اکیلا مقابلہ کر رہا ہے، ورنہ ہمارا میڈیا اس قابل کہاں کہ ان کا مقابلہ کر سکتا، وہ تو بلکہ ان کے ساتھ جانے انجانے میں مل جاتا ہے، کیونکہ ہماری اپوزیشن جماعتیں ان کے ساتھ ملی ہوتی ہیں۔ تو یہ اس پلان سی کا اگلا حصہ ہے کہ جیسے پاکستان کو بدنام کرتے ہیں اس طرح طالبان کو بدنام کریں گے۔ پلان سی کے تحت ایک تو یہ دہشت گرد گروپس کو اکٹھا کر کے طالبان سے لڑوائیں گے، اور اسی پلان کے تحت افغان طالبان کو بدنام کریں گے، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرت ڈالیں گے، اور اگر عوام آپ کے خلاف ہو تو دنیا کی کوئی فوج جنگ نہیں جیت سکتی۔ ایک عجیب سی خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے، اور نفرت کیسے ڈالیں گے وہ بھی بتا دیا ہے۔ اپنے لوگوں کو طالبان کے بھیس میں بھیجیں گے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کی تلاشی لیں، انہیں لوٹیں اور انہیں یرغمال بنائیں، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ سب کچھ طالبان نے کیا ہے۔ اور طالبان بھی سوئے نہیں ہوئے، ان کی انٹیلیجنس بھی بڑی مضبوط ہے۔ طالبان جن علاقوں پر قبضہ کر رہے ہیں وہاں اعلان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے گھر تلاشی لینے آتا ہے تو وہ طالبان نہیں ہوگا، وہ کوئی متعلقہ افسر ہوگا جس کے پاس امارات اسلامیہ کی مہر ہوگی، اور اگر وہ آپ کو لوٹنے کی کوشش کرے تو اسے پکڑ لیں، اور اگر اس کے پاس مہر ہی نہیں ہے تو اسے پھر تلاشی بھی نہ دیں، اور اگر وہ طالبان ہو یا طالبان کے بھیس میں ہو تب بھی اسے پکڑ لیں اور فوراً متعلقہ نمبر پر کال کریں، ہماری ٹیم فوراً پہنچ جائے گی اور اسے گرفتار کر لے گی، لہٰذا ہمارے نام پر لوٹنے کی اجازت نہیں دینی۔ پھر جنرل رشید دوستم کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، اس نے اب اعلان کیا ہے کہ میں شمالی وزیرستان سے طالبان کا صفایا کر دوں گا۔ اور طالبان تمہیں یاد ہے نا دشت لیلا، جب 2001 میں امریکہ آیا تھا تو رشید دوستم نے 2000 طالبان کو صحرا میں کھڑا کر کے گولیوں سے مارا تھا، اور اس صحرا کو طالبان کا قبرستان بنا دیا تھا، جو بڑا دردناک اور خوفناک واقعہ تھا۔ تو رشید دوستم نے کہا کہ میں وہ دہرانے جا رہا ہوں، تمہیں یاد ہے نا دشت لیلا؟ جی بالکل انہیں یاد ہے، اور انہوں نے رشید دوستم کے بیٹے کو پکڑ لیا ہے۔ پھر افغان مہاجرین کے لیے ایک میسج ہے جو پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں کہ اچھے ملکوں نے، وہ جو اچھے ملک ہیں نا، جرمنی افغان مہاجرین کو نکال رہا ہے، آسٹریا بھی نکال رہا ہے، اور ترکی بھی نکال رہا ہے، اور اس برے ملک نے 40 لاکھ افغان مہاجرین رکھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان پر پابندیاں لگاؤ، جو کہتے ہیں یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ امریکہ اچھا ملک ہے، 1800 لوگ نہیں رکھے جو اس کے لیے کام کرتے رہے، اور بھارت کا تو نام ہی نہ لیں۔ تو یہ ایک میسج ہے آپ کے لیے کہ یہ برا ملک ہی ہے جو آپ کے لیے اتنا سب کچھ کر رہا ہے، جس نے آپ کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، اور مفت علاج برٹش امریکنز کا نہیں کرتے، امریکنز برٹش کا نہیں کرتے، جرمنز فرینچ کا نہیں کرتے، فرینچ جرمنز کا نہیں کرتے، کوئی کسی کا علاج نہیں کرتا مفت میں۔ دنیا میں ایک ہی ملک ہے، اس کا نام ہے پاکستان، جہاں بغیر ویزے کے افغان آ کر مفت علاج کراتے ہیں، اور اگر یقین نہیں آتا تو پشاور کے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں جا کر دیکھ لیں، جدید ترین سرکاری ہسپتال ہے، وہاں آپ کو سب افغانی ملیں گے، 20 روپے کی پرچی ہے اور ہزاروں کا علاج، کوئی نہیں کرتا۔ تو یہ میسج ہے آپ کے لیے، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو سمجھ لیجئے، جو اچھے ہیں وہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں، لہٰذا بے وقوف نہ بنیے۔ پھر وزیراعظم عمران خان نے آج رائٹرز کو انٹرویو دیا ہے۔ ہمیشہ کی طرح عمران خان نے ان تمام پروپیگنڈاز کی کمر توڑی ہے جو امریکہ، بھارت اور افغانستان پاکستان کے خلاف کرتے ہیں، تو ان کی ڈیٹیلز ہم آپ کو نہیں بتائیں گے تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ نہیں، ہم جو بائیڈن کی کال کا انتظار نہیں کر رہے، اگر ان کی مرضی ہوئی تو کال کریں گے، نہیں ہوئی تو نہیں کریں گے، ہمیں قطعاً کوئی انتظار نہیں ہے۔ پھر عمران خان نے کہا کہ امریکہ کو لگتا ہے کہ وہ بھارت کو اسٹریٹجک پارٹنر بنا کر اس سے کام لے گا، اور پاکستان سے سارے کام تو وہ ویسے ہی لیتا رہے گا، اسے پاکستان سے رویہ بھی درست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تو وہی کرتا ہے جو امریکہ کہتا ہے۔ لیکن امریکہ جانتا نہیں کہ یہ وہ پاکستان نہیں رہا۔ امریکہ پاکستان سے صرف وہ گند صاف کرانا چاہتا ہے جو امریکہ نے افغانستان میں پچھلے 20 سالوں میں ڈالا ہے۔ امریکہ کو لگتا ہے کہ پاکستان صرف یہ گند صاف کرنے کے لیے ہے۔ زبردست میسج دیا ہے عمران خان نے امریکہ کو۔
پھر عمران خان نے کہا کہ امریکہ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے جسے پاکستان ہلائے گا اور طالبان سرنڈر کر لیں گے، وہ اب ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے۔ جب ہم نے کہا تھا کہ طالبان کے ساتھ عبوری حکومت کی بات کر لو تب غنی نے نہیں مانا، اسے ہماری بات مذاق لگ رہی تھی۔ اب طالبان کیوں مانیں گے اس کی بات یا ہماری بات؟ اب تو وہ فتوحات کر رہے ہیں، انہوں نے یہ جنگ جیت لی ہے اور انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ غنی کے استعفے کے بغیر کوئی جنگ بندی نہیں ہو سکتی۔ یہ عمران خان نے ایک بڑا میسج دیا ہے دنیا کو کہ غنی کے استعفے کے بغیر جنگ بندی نہیں ہو سکتی۔ تو کل طالبان نے بھی پھر مطالبہ کیا تھا کہ اگر جنگ بندی چاہتے ہو تو غنی کو ہٹاؤ، کل امریکہ نے بھی غنی سے استعفے کا مطالبہ کیا، اور آج عمران خان نے بھی صاف کہہ دیا کہ غنی کے ہوتے ہوئے مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور کرو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے۔ غنی کو لگتا تھا کہ یہ وہی پاکستان ہے جسے بھارت کے ساتھ مل کر بدنام کروں گا تو یہ بچ جائے گا میرے آگے۔ عمران خان آپ کے والد امریکہ کے آگے بھی نہیں بچتا تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو آج غنی کو سرنڈر کرنا پڑا۔ غنی نے سرنڈر کر دیا ہے اور افغان طالبان کو اقتدار میں حصہ دینے کے لیے آفر کی ہے، اور قطر کے ذریعے یہ پیغام بھیجا ہے طالبان کو۔ طالبان نے اس پیغام کو مسترد کر دیا ہے، اس آفر کو ٹھکرا دیا ہے۔ طالبان نے کیا کہا ہے سنیے۔ اشرف غنی کی سرکار نے سرنڈر کے سنکیت دیے ہیں۔ افغان راشٹرپتی نے پہلی بار طالبان کو سत्ता میں ساجھیدار بنانے کا آفر دیا ہے، حالانکہ طالبان نے افغان سرکار کی پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے۔ ہم ادھر دوحہ میں 1 سال سے بین الافغانی مذاکرات کر رہے ہیں تاکہ ایک پیسفل حل کو پہنچے اور ایک ایسا حکومت پر اتفاق کرے جو افغانوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو۔ تو اس کے لیے یہ آفر جو وہ مدعی ہے کہ انہوں نے نیا آفر دیا ہے، وہ نیا چیز نہیں ہے۔ اس میں جو دوسری ٹیم ہے، پولیٹیکل فیکشن ہے اور کابل ایڈمنسٹریشن، وہ لچک دکھائے مذاکرات میں۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔